اب شرک کہاں کہاں ہوتا ہے تھوڑا سا بتا دوں میں, گرمی تو نہیں لگ رہی آپ لوگوں کو؟ یہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے نا, ابھی بہت ہے ٹائم. اچھا پگھل نہ جائے نا. کوئی بات نہیں, یہ پسینہ خون سمجھ کر بہا رہے ہیں لوگ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محبت کے. آخر میں 4 شادیوں کی بات کریں گے انشاءاللہ, آخر میں بالکل لاسٹ میں, تاکہ آپ لوگ بیٹھے رہیں نا, اس بہانے بیٹھے رہیں گے آپ لوگ, ورنہ بیچ سے اٹھ کے نہ چلے جائیں گے یہاں پہ. جم کے بیٹھے ہوئے ہیں. 2 چیزیں دیکھو, بدعت اور شرک, یہ اپنے معاشرے میں نہیں آنے دینا. شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا, یہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے, حرام, کبیرہ گناہ. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ. جب آپ شرک کی بات کرتے ہو نا کہ صرف یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد, نہیں چلے گا, یا غوث آدم مدد نہیں چلے گا, قبروں سے مدد نہیں مانگی جائے گی. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے, میں بڑا پریشان ہوں, ٹھیک نہیں ہو رہا, میرا دل چاہتا ہے کہ میں فلاں بابے کے مزار پہ چلا جاؤں, مجھے کسی نے بتایا وہاں جاؤ گے تو دونوں آپ کا آدھا دھڑ کیا ہو جائے گا, ٹھیک. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, وہ جو بزرگ مزار کے اندر گئے ہیں ان کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تبھی تو قبر میں گئے ہیں نا. اگر ایک دھڑ کیا ایک انگلی بھی کام کر رہی ہوتی تو لوگ ان کو دفناتے؟ مجھے بات بتاؤ, ایک مردے کو لٹایا آپ نے غسل دینے کے لیے, اس کی انگلی تھوڑی سی ہل جائے تو جو غسل دینے والے ہیں وہ پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے تھوڑی دیر. ایسا ہی ہے نا, خوف سے وہ سارے لیٹے ہوئے ہوں گے اور وہ اٹھا ہوا ہوگا. میں نے کہا بھائی جو بیچارہ قبر کے اندر جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, وہ آپ کے ایک دھڑ کو کیسے سیدھا کرے گا؟ اس کی کھوپڑی میں بات آ گئی الحمدللہ. تو قبروں سے مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے. مزاروں سے مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے. یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث آدم, یہ نعرے اللہ کے لیے اللہ کو پسند نہیں ہیں, جہنم کا ذریعہ ہیں. اب جب یہ بات کی جاتی ہے نا, بہت سے بدعتی لوگ بولتے ہیں اچھا پولیس سے بھی تو مدد طلب کرتے ہو. ابھی یہاں سیکیورٹی کے لیے SHO صاحب آئے نا, ان کا شکریہ, اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے سیکیورٹی دی. DSP صاحب کا بھی شکریہ. تو وہ کہہ رہے ہیں تم لوگ پولیس سے مدد طلب کرتے ہو, ڈوب رہے ہوتے ہو تو جو غوطہ خوروں سے مدد طلب کرتے ہو. ہم نے نبی سے مدد مانگ لی تو تمہیں ان وہابیوں کو جو ہے نا پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. پولیس سے جب مدد مانگنا شرک نہیں ہے تو نبی سے مدد مانگنا شرک کیوں ہو گیا؟ یہ سوال کیا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے سوال کہ نہیں آ رہا؟ دیکھو مدد جو حرام ہے نا, وہ مدد حرام ہے, وہ مدد شرک ہے جو اسباب سے ہٹ کر ہو. ایک مدد ہوتی ہے اسباب کے تحت ہوتی. اگر مجھے پیاس لگ رہی ہو, میں آپ سے کہوں مجھے پانی پلاؤ, آپ ٹانگوں سے چل کے جاؤ گے, یہ اسباب اختیار ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ آپ کولر کا نلکا کھولو گے, نیچے گلاس رکھو گے, پانی کا کام ہے اوپر سے کہاں جانا, نیچے جانا, وہ پانی خود بخود نیچے آئے گا, گلاس بھرے گا, آپ نلکا بند کر کے ٹانگوں سے چل کے آؤ گے. یہ مدد حرام نہیں ہے, یہ تو سب ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں. وہ مدد حرام ہے کہ جب اسباب ختم ہو جائیں تو جو مسبب الاسباب ہے, جو کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے, اس سے مدد مانگی جائے تو وہ مدد اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ نے کہا مشرک جب سمندر میں جاتا ہے اپنے معبودوں سے مدد مانگتا ہے, لیکن جب چاروں طرف سے طوفان آ جاتا ہے, اس کو پتہ ہے کوئی پولیس مدد نہیں کر سکتی, اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اب کون مدد کر سکتا ہے؟ اللہ. تو اللہ کہتے ہیں یہ مشرک بھی توحید پرست بن کے اللہ کو پکارتا ہے. تو اس وقت جو پکار ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے جائز نہیں ہے. آپ ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہو ہمیں اولاد چاہیے, میاں بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی, ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے, جس کی میں بیماری ہو اس کا علاج بتاتا ہے اور وہ علاج ہو گیا اور اولاد ہو گئی, تو ڈاکٹر نے اولاد میں مدد کی نا, لیکن یہ مدد شرک نہیں ہے کیونکہ اسباب اختیار کر رہا ہے. ایک ہے زکریا علیہ السلام 90 سال کے ہو گئے, سر سفید, بیوی بانج اور بوڑھی بھی ہو گئی,
اب کسی ڈاکٹر کے پاس اس بڑھاپے میں انسان جائے کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچہ نہیں ہو رہا, تو ڈاکٹر کہے گا بھائی تو بچہ چھوڑ, دماغ کا پہلے علاج کرا. آپ میں سے کوئی اگر چلا جائے تو ڈاکٹر یہی بولے گا نا کہ بچہ کہ نہیں ہے, مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ, کیا مسئلہ ہے, اوپر کا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ, بڑھاپے کی وجہ سے اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, خراب ہو گئی ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا اس میں, یہی کہے گا نا ڈاکٹر. لیکن زکریا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر, وہ اللہ سے بڑھاپے میں دعا مانگ رہے ہیں. اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے کبھی بھی نہیں جاتے. کیوں؟ ان کو پتا تھا اسباب کی دنیا میں اولاد ممکن نہیں ہے. انہوں نے اللہ کو پکارا, اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا, میری بیوی بانج, مگر میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں. یرثنی ویرث من آل یعقوب, مجھے اولاد چاہیے جو میری وارث بنے. اس سے پتہ چلتا ہے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. سمجھتے ہو؟ اور اولاد شادی سے ملتی ہے بغیر شادی کے ملتی ہے؟ بچے ابا سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا ابا میری شادی کراؤ, ابا کرتے نہیں ہیں. آج کل بیٹا جب جوان ہو کے ابا سے کہتے ہیں میری شادی کراؤ تو ابا کرتے نہیں ہیں. پھر وہ مجھے فون کرتا ہے میرے ابا مان نہیں رہے. تو میں کہتا ہوں ابا کو سمجھاؤ, ابا جیسے آپ کے ابا نے آپ کو میرا ابا بننے دے دیا تو مجھے بھی کسی اور کا ابا بننے دو, پھر مانے گا ابا انشاءاللہ. کیا خیال ہے بھائی؟ ابا سے بولو کہ میرا دادا آپ کو شادی نہ کرنے دیتا تو آپ میرا ابا بنتے, تو اب آپ مجھے کسی اور کا بھی ابا بننے دو. کیا خیال ہے؟ اگر آپ مجھے شادی نہیں کرنے دو گے تو میں بھی کسی کا باپ نہیں بن سکوں گا. ابا مان جائے گا انشاءاللہ, یہ بات سن کے غیرت میں آ جائے گا انشاءاللہ. تو آپ لوگ کی غیرت ہی تو جگانے آیا ہوں میں. غیرت تو پہلے سے آپ میں, تھوڑی سی میں اس کو چنگاری دینے کے لیے آیا ہوں. تو زکریا علیہ السلام نے جو اللہ کو پکارا اس بڑھاپے میں, اگر وہ کسی اور کو پکارتے تو یہ پکار کیا کہلاتی؟ شرک کہلاتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کبھی مزاروں پہ جا کے منتیں مت مانو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدوں میں اللہ کہتے ہیں صرف کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو پکارا جائے گا. آج مسجدوں میں بھی یا اللہ مدد اور ادھر یا رسول اللہ مدد لکھا ہوتا ہے. تو شرک اپنے معاشرے میں کبھی نہ آنے دو. دوسری چیز ہے